الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی الکلام القدیم والفرقان العظیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور میرے نوجوان قوم اور میرے ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے، ارشاد گرامی ہے، رات کے ایک حصے میں تم اٹھ کے نماز پڑھو، نماز ادا کرو اللہ کی عبادت کے اعتبار سے، اور جو تمہارے لیے بہت مفید ہے اور تم کو ہر قسم کی جو ہے مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی مقام محمود پر پہنچاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ آیت کریمہ کو رکھ کے یہ ناچیز بندہ تہجد کی نماز، اس کے شرائطیں خالی میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز تو آپ کو معلوم، اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی کہ بڑی نعمت ہے تہجد کی نماز، الصلاۃ تہجد۔ یہ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کے اعتبار سے تھی، آپ ادا کرتے تھے، کبھی نہ چھوڑے۔ صرف ایک مرتبہ ہی آپ کو ناغہ ہوئی تھی، وہ بھی سفر کے موقع میں، اور جا کے پہنچنے کا مقام آ گیا تو تہجد کا ٹائم بھی ہو چکا تھا، فجر کا ٹائم آ چکا تھا۔ یہ ایک کے سوا آپ کی حیات طیبہ میں جب سے آپ کو حکم ہوا تب سے لے کے آپ کے انتقال تک جو ہے آپ تہجد کی نماز نہیں چھوڑے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز شروع کرنے والوں یاد رکھو کہ تہجد پڑھو لیکن وہ ادھورے مت چھوڑو۔ اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ جو یہ بہت بڑی ہے، کئی سے وقت میں پڑھتے ہیں یہ نماز، یہ قابل غور کا وقت ہے، وہ غلمانی وقت پر پڑھتے ہیں۔ رات کے 4 پہر ہوتے ہیں، پہلے جسمانی یعنی کہ 3 پہر، یعنی کہ 3 پہر کا 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے کا 1 پہر۔ تو پہلے جسمانی، اس کے بعد شیطانی، اس کے بعد غلمانی، اس کے بعد رحمانی، ایسا 3-4 کر کے جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے رات کے 12 گھنٹے کو 3 گھنٹے کے حساب سے۔ تو جسمانی تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد شیطانی۔ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ لوگوں جو ہے کھانا پینا کھانے کے بعد یعنی کہ مل کے بیٹھ کے جو یہاں کے وہاں کا دھونا یہ نہ ہوتا ہے، وہ شیطانی وقت اس لیے ہے کہ وہ وقت میں جو ہے بزرگان کیا کرتے، سو جاتے، تھوڑا لیٹ جاتے۔ اور غلمانی کے ٹائم میں 3 بجے سے شروع ہوتا ہے، وہ 2:30-3 بجے سے شروع ہوتا ہے، وہ اس کا وقت غلمانی ہے۔ وہ وقت میں پورے ملائکہ مجموعہ ہوتے ہیں، نورانی حالت ہوتی ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، نمازیں قبول ہوتی ہے، ہر قسم کی نعمتیں ملتی ہے وہ غلمانی کا ٹائم میں۔ اس کے بعد آپ کو معلوم کہ جو ہے رحمانی کا ٹائم شروع ہوتا ہے، رحمانی کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ رحمانی کا ٹائم فجر تک رہتا ہے، 3 بجے کے بعد سے فجر تک۔ یہ 3 بجے تک جو ہے یعنی کہ 3 بجے کے تک جو ہے شیطانی کے اعتبار سے ٹائم 12 گھنٹہ پورا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یعنی کہ یہ غلمانی کا وقت جو شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد رحمانی کا ٹائم بھی شروع ہوتا ہے۔ ملائکہ جو ہے آسمان سے جو ہے نیچے جو نازل ہوتے ہیں، وہی جو ملائک زمین پر دن بھر رہتے ہیں وہ آسمان میں جاتے ہیں۔ یہ دونوں ملنے کا وقت ہے رحمانی وقت، اس لیے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں اٹھ کے جو ہے تھوڑا لیٹ کے آدھی رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے۔ تہجد کا معنی وہی ہے، سو کے اٹھ کے نماز پڑھو، سو کے اٹھ کے جو ہے نماز پڑھنا، یہ ہے دوسری شرط تہجد کی نماز کی۔ آج کیا کرتے ہیں کہ جو ہے عشاء کی نماز دیری سے پڑھنے کے بعد باتیں لگ جاتے ہیں،
दुनिया के बातें, ग़ीबत की बातें, हर किस्म की बातें जो भी हो, अगर मजहब की बातें भी हो कि थोड़ा देर पढ़ो, नहीं पढ़ते। ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा देर जो है बातचीत करके वक्त ज्यादा होते ही तहज्जुद नमाज पढ़ लेंगे, पढ़ लेके सो जाते हैं। फर्ज अदा कर देते ही, खाली 2 रकात पढ़े, 4 रकात पढ़े या 12 रकात पढ़े या 20 रकात पढ़े, जल्दी पढ़े सो जाते ही। ये 20 रकात मेहदियों के पास से खास करके वो लंबी तवील नमाज रसूलुल्लाह पढ़ने से हम उतने बड़े बड़े सूरे नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमारे पास क्या है, 20 रकात की नमाज, जैसा तरावियों की नमाज पढ़ते ही इसी तरह 20 रकात नमाज, 2 रकात में सलाम फेर फेर के वो जो दुआ जो तरावी में पढ़ते ही वो पढ़ते ही हमें पढ़ के 20 रकात पूरे पढ़ते ही, और बराबर जो है यानी करीब करीब अजान के आधा घंटे पहले पूरा होता है। लंबी नमाज, 1 घंटे की नमाज, तवील नमाज मिलती है, सुकून से मिलती है। और नमाज में दुआ जो पढ़ते ही वो दुआ भी अर्श पर जो है टकरा कर जो है, अर्श पर टकरा के अल्लाह ताला के मलाइक के जरिए अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या शान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नियामत दी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो नियामत उम्मत को मिली है। तो कैसा पढ़ना नमाज में, कैसा पढ़ना सोच के देखो कि तहज्जुद की नमाज मामूली बात नहीं। मुर्शिद का सनद होना चाहिए, मुर्शिद का परमिशन होना चाहिए। आजकल जो है 5 वक्त की नमाज बराबर नहीं पढ़ते, उन्हें तहज्जुद की नमाज पढ़ लेता है। क्या पढ़े भाई, मैं तहज्जुद पढ़ा, फजर की नमाज दिखता नहीं उन्हें। तो फजर की नमाज को वो शख्स दिखता नहीं, उन्हें तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, तो तहज्जुद नहीं पढ़ता, बेकार नफिल पढ़ता है उन्हें, उसके बराबरी से वो। फजर की नमाज तो फर्ज है। हाँ, ये कि जो है पूरे पढ़ने के बाद तुम जो है फर्ज की नमाज फजर तक, अजान तक जगना, वो तब तक जो है तहज्जुद की नमाज के बाद सोना नहीं थे। और तहज्जुद की नमाज पूरा होने के बाद जो है हमें कुरान की तिलावत और दुआ, इन चीजों में जो है पूरे तौर से जो है यानी कि पूरे तौर से जो है मिल जाना चाहिए। हमारी दुनिया ही अलग रहना चाहिए। ये गुलमानी और रहमानी वक्त में उस वक्त अज़ान होती है, अज़ान के बाद फजर की नमाज पढ़े, और हो सका तो इशराक भी पढ़ के सो, बात वाला। ये सही तरीका है तहज्जुद पढ़ने का। और तहज्जुद पढ़ने वाला वो है जो फजर की नमाज को नागा नहीं करता। जो फजर की नमाज को नागा करता है, उन्हें तहज्जुद पढ़ता है कहते ही तो भी वो झूठा है, उन्हें झूठा है। उन्हें आजकल के नौजवान और जो लड़कियां और जो औरतें 4 दिन पढ़ लेते ही फिर बेकार बैठते ही तहज्जुद पढ़े, नहीं अब नहीं होता, ऐसा नहीं। बगैर गुजर के जो है तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ना। और तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली जो भी है 5 वक्त की नमाज बाकायदा पढ़ना चाहिए उन्हें। 5 नमाज बाकायदा पढ़ने की औरतों के लिए शर्त है। वही बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मीडिया में गौर करो। अक्सर औरतें कहते हैं कि हमें नहीं पढ़ सकते, चल मुर्शिदाम बोलते हैं 50 साल के बाद पढ़ो। 50 साल तक किसे गारंटी, कौन गारंटी देता 50 साल क्या रहेंगे हमें जिंदा? अरे आजकल तो 12 साल, 10 साल, 20 साल और 35 साल में जो अल्लाह ताला बुला लेता है, तो इतनी बड़ी जो है नियामत वाली नमाज कैसा पढ़ेंगे? मुर्शिदा बोल देती हैं चंद औरतें पाबंद हैं, बहुत पाबंद परहेजगार हैं, वो औरतों को ये नमाज पढ़ने की आरज़ू है। तो हमें क्या करना, तो शराइत के एतबार से औरत 7 दिन उसके जो मेंसेस के वक्त खाली नमाज उसे जो है यानी कि खज़ा भी नहीं है, खज़ा भी नहीं, अल्लाह माफ कर देता है। तो फर्ज की नमाज जब माफ कर देता है, तो तहज्जुद की नमाज सुन्नतुल मुक्किदा, वो जो खजा होने में क्या भी नहीं, वो खजा भी नहीं है, वो छुटने से क्या भी नहीं। इसलिए मेंसेस वाली औरतों भी जो है पढ़ सकते हैं। तो मुर्शिदा क्या कहते हैं, नहीं तुम्हें जो है यानी कि पूरा तुम्हारा जो 50 साल होने के बाद 60 साल के बाद पढ़ो। अरे कौन देखा 50 साल 60 साल तक रहने का? तो इतनी बड़ी नियामत तो महरूम रहते थे, लेकिन एक शर्त है मुर्शिद के सनद के साथ पढ़े। अगर मुर्शिद नहीं पढ़ना बोले तो वो नहीं पढ़ना, क्योंकि सनद होना चाहिए।
اور ایک بات غور کیجئے کہ عورتیں پڑھ سکتے ہیں، ایک بات بولا غور رکھو کہ تمہارے مینسس کے پیریڈ میں جس فرض نماز جو ہے چھٹ جاتی ہے تو اس وقت تہجد بھی نہیں پڑھنا، بس تمہیں وقت اٹھ کے بیٹھ کے وہ ٹائم میں ذکر کرو، بس ذکر تو کبھی کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کرو، وہ جو تمہارے مینسس کے ٹائم میں تم جو ہے وہ تہجد پڑھنے والی پرہیزگار عورت، وہ اگر 30 سال کی ہو، 25 سال کی بھی ہو، 40 سال کی بھی ہو، 50 سال کی بھی ہو، انہیں کیا کرنا کہ جو ہے تہجد کے ٹائم میں جو ہے خالی ذکر مبتلا ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی وعدہ پسند کرتا ہے، نماز تو نہیں پڑھنا ہوگا اور 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھنا ہوگا، اللہ تعالی معاف کر دیا تو یہ بھی اللہ معاف کرے گا، اور پاک ہونے کے بعد پھر کنٹینیو کرنا تہجد کی نماز۔ اس لیے عورتیں جو ہے میرے سے بہت جن سوال کرے ہی، اس لیے بھی یہ بات بولا، بہت لوگ سوال کریں گے عورتیں میرے مریدہ نہیں انہوں غیر مریدہ، لیکن دوسرے مشاہدہ کے مریدہ بھی بولے اور میرے مریدہ بھی بولے، تو ان کے لیے ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں، پڑھ سکتے ہیں لیکن مینسس کے پیریڈ کو ہٹا کے پڑھو، اور مینسس کے پیریڈ میں آدھی رات کو اٹھنا ہے اٹھو، اور تم وضو تو نہیں کر سکتے، اور تمہیں بیٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے پاکیزہ ایک مقام میں بیٹھ کے علیحدہ بیٹھ کے ذکر کرتے رہو، خدا کا ذکر کرتے رہو فجر تک ہے، الحمدللہ اللہ خیر کرے گا۔ تو آئے دیتے ہیں شرط کے اعتبار سے مشرق کی پرمیشن ہونا، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، اور تہجد کی نماز کھڑ کے پڑھنا، بیٹھ کے نہیں پڑھنا، شرط ہے۔ جو لوگوں کو کھڑ کے پڑھنے نہیں ہوتا، ضعیف ہیں وہ لوگ، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، اور وہ فرض کی نماز بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے خالی جائز ہے کہ جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، دوسرے عام لوگوں کے لیے بیٹھ کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اب جو ہے اس کی جو ہے یعنی کہ رکعتوں کی تعداد کتنا ہے، تہجد کی نماز کتنا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 12 رکعت پڑھے ہی، کبھی کبھی 8 رکعت پڑھے ہی، کبھی کبھی 4 رکعت پڑھے ہی، کبھی کبھی 2 رکعت بھی پڑھے ہی، وقت کے حساب سے لے، کبھی کبھی ہم سو جاتے ہیں، اٹھ کر لیتے ہیں 4:30 بجے، خواتین فجر کی اذان کے لیے آدھا گھنٹہ ہے تو فوراً 4 رکعت خالی پڑھ کے تہجد کی نیت سے کر لو، کبھی بھی موقع مل جائے، ایسا موقع آیا تو نہیں، تمہیں 3 بجے اٹھ جاتے ہیں تو پوری 20 رکعت بھی 2 رکعت کے بعد جو ہے پڑھ کے سلام پھیر کے وہ جو دعا کرے جو تراویح میں کرتے ہیں، یہ ہے اس کی تعداد 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، رسول اللہ پڑھے ہیں، وہ جو تو کم مقدار میں، یعنی کہ میں جو ہے یعنی کہ لیزینس کے اعتبار سے، اور جو بہت سستی سے کہ آرے واہ میں شروع کر دیا پڑھنا نہ بول کے 2 رکعت پڑھ کے سو گیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ معاف نہیں کرتا، اور تہجد کی نماز چھوڑنا بھی نہیں، اس کا تو پڑھتے رہو۔ اور دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جو ہے پورے طور سے کہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ تہجد کی نماز پوری طور سے پڑھنے کی جو ہے نماز کفایہ ہے۔ اگر محلے میں کون بھی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، پورے لوگان جو ہے گنہگار ہیں، یہ سنت کے اعتبار سے گنہگار ہیں۔ اگر ایک آدمی، ایک عورت، ایک مرد، 2 عورت یعنی ایک مرد بھی پڑھا تو محلے میں جو ہے خیر ہے، اگر کوئی بھی نہیں پڑھا، تہجد نہیں پڑھا، تو جو ہے وہ محلہ پورا یہ جو فیض سے محروم ہو جاتا ہے، کون سا فیض؟ تہجد کا فیض، وہ غلمانی اور رحمانی کا فیض ہم کو نہیں ملتا۔ اس لیے محلے کی جو تجلی بھی، رونق بھی تہجد کی نماز میں ہے۔ عزیزان محترم، شرطوں کو یاد رکھو اور مرشد کی پرمیشن لو اور پڑھو، پابندی کرو، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سونا نہیں، صبح تک جگنا، اثر جو اذان کے تک جگنا چاہیے، اور آخری میں وطر کا جو مسئلہ آیا، وطر کیسا پڑھیں گے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عشاء کی 2 رکعت پڑھ کے 3 رکعت وطر نہیں پڑھتے، بیٹھ جاتے ہیں، اور تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں اور تہجد کے بعد وہ ریپیٹ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک وقت 2 وطر نہیں ہو سکتی، تو بھی کیسا پڑھیں گے؟ اور وطر پڑھنا نہیں تو میں بیٹھ گئے تو لوگ خیال کریں گے کیا کچھ نماز ہے کیا؟ اور یہ دوسری ہمیں یہ 2 وطر پڑھے تو رسول اللہ کی حدیث آڑ آتی ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو ایک غور کی بات ہے، علانیہ طور سے پڑھنے کی جگہ نہیں پڑھنا، یہ نماز یہ مخفی نماز ہے، ہمیں تہجد پڑھتے ہیں کہ نہیں بولنا۔ 2 رکعت نماز کے بعد 3 رکعت واجبۃ الوتر جو ہے ٹھہرا دینا،
بہتر ہے، اور پوری تہجد کی نماز پڑھ کے پڑھنا، اور سوتے وقت ہمیں تہجد کی نماز پڑھنا اٹھنا بلکہ نیت سے سوتے ہیں تو اللہ تبارک خدا نہ خواستہ ہمارا کچھ حادثہ ہوا، ہمارا کچھ انتقال ہوا، یہ جو ہمارا وصال ہوا رات میں ہی تہجد کے پہلے 3 رکعت وتر کا حال کیا ہوگا؟ اللہ پوچھیں گا کہ نہیں؟ تو ہماری نیت کیا تھی؟ تہجد کی نماز ہونے کے بعد میں وتر پڑھوں گا، یہ نیت تھی ہماری، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا۔ اس لیے بے شک تم پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نعمت عظیم عطا فرما یہ نماز پڑھنے کی، لیکن نماز کمپلسری نہیں ہے، یہ کمپلسری نہیں، ان شرطوں کے ساتھ اگر پڑھنا ہے تو پڑھو، اگر نہیں تو جو ہے اسے ایک دم چھوڑو، پڑھ لینا چھوڑنا۔ ہمارے جو کوئی عالم بولا تہجد کے ٹائم میں تہجد پڑھ کے یہ دعا پڑھ تو قبول ہوگی، اس کے لیے خالی پڑھنا وہ لازم نہیں، وہ تہجد نہیں، تمہاری من پسند ہے، وہ اللہ پسند نہیں۔ وہ یہ کیا ہے؟ وہ من پسند ہماری، یہ اللہ پسند نہیں۔ اللہ پسند کیا ہے؟ پہلے بولانا، وہ کنٹینیو کرے تو کنٹینیو کرو، کثرت سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔